بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ 2، کرین ڈائمنڈ۔ میں ابھی میں تمہاری بیوی نہیں بنی جو مجھے روب دکھا رہے ہو، اور ویسے میرے بھی ہاتھ بندھے نہیں ہیں، اور میں بھی کرنل صاحب کی ممبر ہوں، اور تم مجھے ہاتھ لگا کر تو دیکھو، تمہیں ایسے دھول چٹاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ رشیدہ نے بھی غصے سے ہاتھ نچا کر کہا۔ تو سب حیرت سے اور مسکراتے ہوئے ان دونوں کی نوک جھونک دیکھنے لگے، جن کی ایک دوسرے سے گہری محبت ہونے کے باوجود اکثر ایک دوسرے سے جنگ رہتی تھی۔ ویسے توبہ ہے، ابھی تو تم دونوں کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اور چاہت کا عالم یہ ہے تو معلوم نہیں شادی کے بعد کیا بنے گا۔ ہریش نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ دیکھو ہریش، میں اس کے بھلے کی بات کرتی ہوں، مگر یہ ہے کہ میری باتوں کو سمجھتا ہی نہیں۔ رشیدہ نے منہ بنا کر کہا، ویسے ہم کرنل صاحب کے ممبران میں بھی ہر رنگ کے لوگ ہیں، اور واقعی جب ہم سب ملتے ہیں تو بوریت کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ انسپکٹر جگدیش نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ایک دفعہ پھر ہنس پڑے، مگر اس کی بات سن کر انسپکٹر آصف نے منہ بنا لیا، کیونکہ انسپکٹر جگدیش سے سب کو کرنل فریدی کا ممبر کہا تھا۔ مجھے تم لوگ کرنل فریدی کے ممبران میں شامل نہ کیا کرو، کیونکہ میرا کرنل فریدی سے کوئی تعلق نہیں، انسپکٹر آصف نے بددستور منہ بنا کر کہا۔ ہاں آصف، ہر کوئی جانتا ہے کہ کرنل صاحب تو بس ایسے ہی معمولی سے سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اور تم تو دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ ہو، اور زیرو لینڈ اور بلیک ڈیتھ کے ہر کارے بھی تمہارے نام سے ڈرتے ہیں۔ ہریش نے بھرپور طنز کرتے ہوئے انسپکٹر آصف کی طرف دیکھ کر کہا تو انسپکٹر آصف کٹ کر رہ گیا، مگر اس بار بولا کچھ نہیں۔ ویسے مس روزا، آپ بہت ہی تگڑی سی فلوٹی ہیں، کیا آپ غریب مریب سے دوستی کریں گی؟ قاسم نے محبت پاش نظروں سے روزا کی طرف دیکھ کر کہا۔ قاسم، کیا تمہیں اور انسپکٹر آصف کو سوائے لڑکیوں سے دوستی کرنے کے اور کوئی کام نہیں آتا؟ روزا نے بدستور اپنے مزاج کے مطابق انتہائی خشک انداز میں کہا۔ ارے نہیں مس روزا، یہ موٹا احمق تو بس صرف لڑکیوں سے دھوکہ کرنا جانتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ حسین کیا عام صورت لڑکی بھی اس موٹے احمق کو گھاس نہیں ڈالتی، لیکن مجھ جیسا پولیس افسر ہمیشہ سے صلاحیتوں والی لڑکیوں کی قدر کرتا ہے، اور اگر آپ مجھ سے دوستی کریں تو میری فورس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ انسپکٹر آصف نے مسکراتے ہوئے روزا کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں مس روزا، حرام خور پولیس والا، دھوکے باز، اس سے دوستی موستی نہ کریے گا۔ قاسم نے پہلے غصے سے گھور کر انسپکٹر آصف کو دیکھا، اور پھر مسکراتے ہوئے اور محبت پاش نظروں سے روزا کو دیکھا۔ کیپٹن حمید، جب تمہیں معلوم ہے کہ قاسم اور انسپکٹر آصف کرنل صاحب کے ٹیم ممبر نہیں ہیں، تو پھر کیوں ان کو یہاں بلوایا؟ سوائے لڑکیوں سے دوستی کے چکروں کے ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ روزہ نے خوش انداز سے کیپٹن حمید کے سے شکوہ کیا، تو انسپکٹر آصف اور قاسم بیچارے اس کی خشک بات سن کر اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے۔ روزہ، یہ چاہت اور الفت ہی تو سب کچھ ہے۔ اب دیکھ لو، تم ایکریمی ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم صرف کرنل صاحب کے لیے یہاں ہمارے ملک کافرستان کام کر رہی ہو۔ کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، جیسا کہ پاکیشیا میں مس جولیا عمران صاحب کی وجہ سے رہ رہی ہیں۔ انسپکٹر جگدیش نے بھی اس بار مسکراتے ہوئے کہا، تو عمران کا نام سن کر کیپٹن حمید کا منہ بن گیا۔ کیا یار، اچھی بھلی گفتگو ہو رہی تھی، تم نے اس احمق کا نام لے لیا۔
کیپٹن حمید نے اس بار منہ بنا کر کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ کیپٹن حمید عمران سے ہار کھاتا ہے، کیونکہ جب بھی کیپٹن حمید کا عمران سے سامنا ہوا تھا، کیپٹن حمید کی سب شوخیاں اور عاشق مزاجیاں ختم ہو جاتی تھیں، کیونکہ عمران اپنی حماقتوں سے سب کے سامنے اس کی اچھی خاصی مرمت کرتا تھا اور کیپٹن حمید کٹ کر رہ جاتا تھا۔ ویسے مسٹر غمی ران میرے بھی خالہ جاد ہیں، قاسم نے بے ڈھنگے انداز میں ہنستے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید اسے گھورنے لگا۔ چلو رشیدہ، بہت ہو گیا، میرا دماغ تھکا ہوا ہے، لہٰذا اب شرافت سے میری سگریٹ کی ڈبی میرے حوالے کر دو تاکہ میں اسے پی کر اپنا دماغ فریش کر سکوں۔ اچانک انور نے بھی رشیدہ سے کہا تو سب مسکراتے ہوئے اب ان دونوں کو دیکھنے لگے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی بولتا یکلخت ہریش کا سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی، تو اس نے چونک کر سیل فون کو دیکھا جہاں بلیک فورس کے ایک ممبر کی کال آ رہی تھی۔ ہریش نے سیل فون آن کیا اور سننے لگا، اور جیسے جیسے ہریش فون سنتا جا رہا تھا اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے تھے اور سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ویسے حیرت ہے کرنل صاحب، اس بار آپ اپنے دل جگر و جان کیپٹن حمید یا انور اور ہریش میں سے کسی کو ساتھ لے کر نہیں آئے، عمران نے امکانہ انداز میں کرنل فریدی سے کہا۔ لیکن مجھے تم پر حیرت ہے عمران، تم دگل اور جگراب صنف نازک کے بجائے اب مردوں کو کہنے لگے ہو، تو کیا تم اپنے ساتھیوں ٹائیگر رابرٹ اور جوزف اور جوانا کو بھی دل و جگر کہتے ہوگے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر تو بیچاری جولیا رل گئی۔ کرنل فریدی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب میں مسکراتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، میں تو پھر بھی اپنی دوست روشی سے کریمیا مل ہی لوں گا، جو کافی عرصے سے کریمیا میں سیٹل ہے، لیکن آپ تو کم از کم اپنی طرح کی کوئی پتھر دل مس ایکریمیا کو ساتھ لے آتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اگر ایسا ہے تو پھر جہاز میں یہاں میرے ساتھ تم نہیں بلکہ روزہ بیٹھی ہوتی اور تم کہیں الگ بیٹھے ہوتے۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی ہنس پڑا۔ ویسے پیرو مرشد، یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس بار میں بھی اکیلا ہوں اور آپ بھی اپنے کسی ممبر کو ساتھ نہیں لے کر آئے، عمران نے کہا۔ ہاں عمران، تمہاری بات بالکل درست ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم ہر جگہ فورس کو ساتھ لے کر پھریں، اور ویسے بھی ہم دونوں نے صرف وہاں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے اور میں نے طارق صاحب سے مل کر واپس جانا ہے، جو تمہاری دوست روشی کی طرح میرے انتظار میں ہوں گے، کرنل فریدی نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دراصل عمران اور کرنل فریدی فرانس میں ایک دوسرے سے ملاقات کی تھی اور فرانس میں اپنے اپنے کام نپٹانے کے بعد دونوں ایک ہی جہاز پر ایکریمیا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب اکٹھے سفر کر رہے تھے اور جہاز میں مہر گفتگو تھے۔ یکلخت دونوں چونک پڑے۔ عمران، تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ کرنل فریدی نے اچانک چونک کر عمران سے پوچھا۔ کیا مطلب پیرو مرشد؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی غیر معمولی چیز نوٹ کی ہے؟ عمران نے بھی اس بار چونک کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے جہاز کا رخ ماہرانہ انداز میں موڑ دیا گیا، لیکن اس اندازے سے کسی کو محسوس بھی نہ ہو۔ کرنل فریدی نے چونک کر کہا تو عمران نے بھی ہونٹ بھینچ لیا، کیونکہ اس نے خود بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا تھا۔ حالانکہ دونوں باتوں میں تو مصروف تھے، مگر پھر بھی ان جیسے دنیا کے ذہین سیکرٹ ایجنٹوں کے لیے اندازے لگانا مشکل نہ تھا۔ ہاں کرنل صاحب، ہماری ٹیم اور ہم دونوں بے شمار دفعہ ایکریمیا جا چکے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا
اور گویا کہ جس پائلٹ نے یہ حرکت کی ہے وہ بہت مہارت رکھتا ہے، لیکن اس نے آخر یہ کیا ہی کیوں؟ عمران نے بدستور چونک کر کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاز کو ہائی جیک کیا گیا ہے اور اس کو اپنے کسی خاص جگہ لینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچ کر کہا، ہاں کرنل صاحب، ہم دونوں ملکوں کے علاوہ ایشیا اور یورپ کے دیگر ممالک میں کے مندوبین بھی اکیڈیمیا میں منعقد کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور بیشتر اس جمبو جہاز میں بھی سوار تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان سب کو ہائی جیک کر کے مجرم اپنا کوئی مقصد نکالنا چاہتے ہوں۔ عمران نے کہا، تو تمہارے خیال میں یہ شرارت عالمی مجرم اور دہشت پسند تنظیم بلیک تھنڈر زیرو لینڈ کے ہرکاروں کی کارروائی ہوگی؟ کرنل فریدی نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں کرنل صاحب، ہو سکتا ہے، شاید کوئی ایسا ہی چکر ہو، لیکن یہ تو بات ابھی میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ اور ویسے بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ جہاز کو چلے ہوئے کافی دیر ہو چکی اور نیچے بے قرار سمندری ہوگی۔ وہ کہاں جہاز کو لینڈ کرنا چاہتے ہوں گے؟ عمران نے جہاز میں ہر طرف بغور نظر دوڑاتے ہوئے کہا، ہاں عمران، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن جو بھی ہے سب خطرے میں ہے اور کسی بھی لمحے جہاز پر مکمل طور پر قبضہ کرنے والوں کا مکمل ہولڈ ہوگا۔ کرنل فریدی نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا اور عمران کی طرح اپنی عقابی نظروں سے پیچھے مڑ کر مسافروں کو دیکھنے لگا جو حالات سے بے نیاز اپنے گپوں اور رسالے پڑھنے میں مصروف تھے۔ لیکن عمران اور کرنل فریدی جس چیز کو دیکھنا چاہتے تھے وہ ان دونوں کی عقابی نظروں نے تاڑ لیا تھا، کیونکہ ان سے 6 سیٹیں پیچھے 2 نیگرو بیٹھے تھے، لیکن عمران اور کرنل فریدی کی تیز نظروں نے بھانپ لیا تھا کہ دونوں میک اپ میں ہیں۔ کیا تم نے کچھ اندازہ لگایا یہ 2 افراد کسی مجرم تنظیم کے ہو سکتے ہیں؟ کرنل فریدی نے زیر لب مسکراتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ کرنل صاحب، آپ کا تو عالمی دہشت گرد تنظیم بلیک تھنڈر والوں سے بہت کم ہی ٹکراؤ ہوا ہے، لیکن میں تو اکثر اس خوفناک تنظیموں کے ایجنٹوں سے ٹکراتا رہا ہوں اور بلیک ڈیتھ والے جہاز پر اپنا ہولڈ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور 2 جگہ اور بھی پیچھے بلیک تھنڈر کے ہرکارے میک اپ میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ یہاں عمران جیسا شیطان دماغ اور کرنل صاحب جیسا شکرا یہاں بیٹھے ہیں اور ان کو پہچان چکے ہیں۔ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، ویری گڈ عمران، تم واقعی کسی شیطان سے کم نہیں ہو جو حالات کو اتنی جلدی بھانپ لیا ہے، اور ہمیں جلد ہی کنٹرول روم جا کر پائلٹ کی سیٹ سنبھالنی ہوگی، ورنہ معلوم نہیں بلیک تھنڈر کے ایجنٹ کے ساتھ جہاز کو کیا کر دیں۔ کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچ کر کہا، کرنل صاحب، جہاز کا رخ طریقے سے نیچے کی طرف کیا جا رہا ہے اور آہستگی سے جہاز کو نیچے کسی جگہ لینڈ کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ عمران نے چونک کر کہا، مگر اس سے پہلے کہ عمران کرنل فریدی کی بات کا جواب دیتا، یکلخت جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگا تو سب مسافروں کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ کیا مجرم جہاز کو کریش کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن کیوں؟ اس طرح تو وہ خود بھی مر سکتے ہیں، کیونکہ نیچے بے گراں اور بے رحم وسیع سمندر ہے۔ آخر یہ سب کیا چکر ہے؟ کرنل فریدی نے اس جھٹکے کے بعد چیخ کر کہا، کیونکہ اس زوردار جھٹکے کے بعد جہاز کے مسافروں کا شور بلند ہو چکا تھا اور سب کے چہروں پر موت کی زردی چھا چکی تھی۔ ابھی کرنل فریدی اور عمران حالات کا اندازہ ہی کر رہے تھے کہ جہاز کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور جہاز نیچے کی طرف لڑکنے لگا، جیسے جہاز پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ چلیں کرنل صاحب، اب باتوں کا وقت نہیں ہے،
ہمیں حالات کا اندازہ بعد میں لگانا ہوگا، لیکن پہلے پائلٹ اور کو پائلٹ کی سیٹوں کو ہمیں سنبھالنا ہی ہوگا، ورنہ ہمارے بلیک تھنڈر کے بیوقوف مجرموں کے ساتھ وہ خود اور ہم اور جہاز کے تمام مسافر بھی مر جائیں گے۔ عمران نے جہاز میں شور کی وجہ سے چیخ کر کرنل فریدی سے کہا، تو عمران اور کرنل فریدی نے اپنی بیلٹیں تیزی سے کھولی اور تیزی سے کنٹرول روم کی طرف بڑھے۔ بعض جلد باز مسافر بھی اپنی بیلٹیں کھول کر کھڑے ہو چکے تھے۔ جہاز میں ہنگامہ ہو چکا تھا۔ اچانک جہاز کو تیسرا زوردار جھٹکا لگا اور اب کی بار جہاز لڑھکتے ہوئے نیچے کی طرف ہو چکا تھا۔ عمران نے غور سے میک اپ میں ملبوس بلیک تھنڈر کے ہرکاروں کو دیکھا تو حیران ہو گیا، کیونکہ ان کے چہروں پر شدید حیرت اور موت کی زردی تھی، جس سے عمران کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ جہاز کو شدید جھٹکے لگنا بلیک تھنڈر کے ہرکاروں کی کارروائی نہیں بلکہ اس بار کوئی اور ہی چکر ہے۔ عمران اور کرنل فریدی تیزی سے کنٹرول روم بڑھے، جہاں سے دو ایئر ہوسٹس نکل رہی تھیں اور موت کے خوف سے ان کے چہرے بھی زرد تھے۔ معزز پیسنجرز، معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ جہاز کو کنٹرول کرنا مشکل ہو چکا ہے اور یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، اس لیے مسافروں سے التجا ہے کہ وہ ہنگامی راستے سے پیراشوٹ باندھ کر نیچے سمندر میں کود جائیں، کیونکہ جہاز مکمل نامعلوم وجہ سے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اور کسی بھی لمحے سمندر برد ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسپیکر پر اناؤنس ہونے لگا تو عمران اور کرنل فریدی ہارن بھینجتے ہوئے تیزی سے کنٹرول روم میں گھس گئے، جہاں ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ لگاتار جہاز کو جھٹکے لگنے سے جہاز کا عملہ شدید گھبراہٹ میں تھا۔ عمران اور کرنل فریدی نے کنٹرول روم کا لاک ایک جھٹکے سے کھولا اور اندر جا کر پائلٹ روم میں دیکھا کہ اصل پائلٹ اور کو پائلٹ کی خون آلود لاشیں پڑی تھیں اور ان کی جگہ غالباً بلیک تھنڈر کے دو ایجنٹوں نے لے رکھی، جو کہ بہت منجے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے ان کو خاص ٹریننگ دی گئی۔ لیکن اس وقت دونوں کے چہروں پر شدید حیرت اور موت کی زردی تھی، اور جہاں جہاز کو کنٹرول کرنے کے چکروں میں تھے، اور اسی دوران جہاز کو چوتھا جھٹکا لگا۔ جہاز کے فرنٹ حصے کا رخ مکمل طور پر نیچے کی طرف ہو گیا تھا، تو دونوں مجرم پائلٹ اور کو معاون پائلٹ کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اب جہاز ان کے کنٹرول سے باہر تھا۔ عمران اور کرنل فریدی نے اسکرین پر دیکھا کہ اب سمندر کا فاصلہ بہت کم ہو چکا ہے اور کسی بھی لمحے بے کراں سمندر میں غرق ہو چکا تھا۔ جہاز مکمل طور پر مسافروں کے چیخوں سے گونج رہا تھا، اور بعض مسافر اپنے اپنے مذہب کے مطابق اونچی اونچی آواز میں کلمات بھی پڑھ رہے تھے۔ عمران اور کرنل فریدی نے دیکھا کہ جہاز کے عملے کے چند اور لوگ بھی مردہ پڑے تھے، جن کو غالباً بلیک ڈیتھ کے ایجنٹوں نے مار دیا تھا۔ عمران اور کرنل فریدی نے ان پائلٹوں کی گردنوں پر کھڑی ہتھکڑی کے وار کیے، چونکہ دونوں جہاز کو کنٹرول کرنے میں مگن تھے اور اس خوفناک صورتحال سے باخبر تھے جو اچانک ان سب پر نازل ہوئی تھی۔ عمران اور کرنل فریدی کے وار سے دونوں کی گردنیں ٹوٹ گئیں، تو عمران نے بجلی کی تیزی سے اس کو ہٹا کر پائلٹ کی سیٹ پر قبضہ کر لیا، اور کرنل فریدی نے کو پائلٹ کی سیٹ سنبھالی۔ عمران اور کرنل فریدی جیسے دنیا کے بے پناہ صلاحیتوں کے ہاتھ میں جہاز کا کنٹرول آ چکا تھا، اور عمران نے اپنی بے پناہ مہارت سے جہاز کو کنٹرول کر لیا، اور اب گویا کہ جہاز کو بار بار معلوم نہیں کیوں جھٹکے لگ رہے تھے، مگر عمران جیسے عقابی نظروں اور مہارت والے انسان کے ہاتھ میں کنٹرول تھا، اس لیے اس نے اپنی مہارت سے جہاز کو سنبھال لیا، اور جھٹکے لگنے کے باوجود جہاز نیچے سمندر میں گرنے کے بجائے ہوا میں اڑنے لگا۔
यकलख्त जहाज को एक और झटका लगा। ओह नो, आखिर ये सब क्या है? यकलख्त कर्नल फरीदी ने समुंदर के पानी को ओपन करने वाला बटन प्रेस किया तो इस हैरत और खौफ से उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकले, और ये देखकर इमरान भी खौफ से हिल गया कि यहाँ जहाज़ जिस जगह पर सफ़र कर रहा था नीचे पानी बिल्कुल काला स्याह था। उफ, ये कैसे हो सकता है? इतना स्याह? आखिर ये हुआ कैसे? इमरान ने भी चौंक कर और हैरत से कहा। जहाज़ और एक और झटका लगा। इमरान ये देखकर और कर्नल फरीदी भी ने अपने हॉर्न सख्ती से भींच लिए, क्योंकि जहाज़ के पिछले हिस्से को आग लग चुकी थी और किसी भी लम्हे फ्यूल की टैंकी को भी आग पकड़ सकती थी, और ऐसी सूरत हाल में जहाज़ का क्रैश होना लाजमी था। कर्नल साहब, आखिर ये समुंदर के इस हिस्से का पानी इतना ज़्यादा काला क्यों है, जिसे देखकर खौफ महसूस होता है, और ये सब आखिर कैसे हो सकता है? इमरान ने शदीद हैरत के अंदाज में कहा। इमरान, मेरे ख्याल में समुंदर के इस हिस्से में कशिश शकल है जो कि जहाज़ को अपनी तरफ खींच रहा है, और अब तो जहाज़ को भी आग लग गई है। अफसोस कि हम इस जहाज़ को सेफ नहीं कर सके और इस समुंदर के इस काले स्याह और खौफनाक हिस्से की नज़र होना पड़ा। कर्नल फरीदी ने अपने होंठ सख्ती से भींचते हुए कहा, और दोनों जहाज़ को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश करने लगे, मगर इसी दौरान एक और शदीद झटका लगा तो जहाज़ के फ्रंट हिस्से का रुख फिर नीचे की तरफ हो गया। कर्नल साहब, जिंदगी में पहली दफ़ा मैं इकरार करता हूँ कि जहाज़ का कंट्रोल मेरे इख्तियार से बाहर हो चुका है। आप नीचे कूद जाएं, किसी भी वक्त जहाज़ फट सकता है। इमरान ने बदस्तूर हॉर्न बेंच कर कहा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बेशक इमरान और कर्नल फरीदी ने बहुत मुश्किल और संजीदा लम्हात देखे होंगे और मौत के मुंह से निकले होंगे, मगर मौत और हयात से आंख मचोली का ये नाजुक और ख़तरनाक मोड़ भी किसी तौर पर भी कम नहीं था। कर्नल फरीदी ने कंट्रोल रूम में मौजूद कंप्यूटर सेक्शन में देखा कि जहाज़ को बार बार झटका लगने की वजह से जहाज़ के मुसाफिरों में हड़बड़ाहट मची हुई थी, और हंगामी रास्तों से मुसाफिर चीखते चिल्लाते नीचे समुंदर में कूद रहे थे, क्योंकि जहाज़ को आग लगने की वजह से एक हंगामा खड़ा हो चुका था, और नीचे कूदने वालों में मेकअप में मलबूस ब्लैक थंडर के हरकारे भी शामिल थे। ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो जल्दबाजी में बगैर पैराशूट के नीचे कूद रहे हैं? कर्नल फरीदी ने हॉर्न बेंच कर कहा, और गौर से कर्नल कंट्रोल पैनल के बटनों को देखते हुए एक बटन प्रेस किया तो इस जदीद और बड़े जहाज़ के पैंदे से चंद बूट निकले और नीचे समुंदर में गिरे। इमरान ने देखा कि अब भी जहाज़ समुंदर से 300 फुट की बुलंदी पर था, और इमरान और कर्नल फरीदी को ये मालूम था कि समुंदर की वजह से माहिर तैराक मुसाफिर तो नहीं मरेंगे, लेकिन मालूम नहीं आखिर क्या वजह थी कि जदीद माइक्रोस्कोप इनको दिखा रहा था कि समुंदर इस हिस्से का पानी हद से ज़्यादा काला स्याह है, जो कि वाकई हैरत अंगेज बात थी। कर्नल साहब, आप जल्दी से नीचे कूद जाएं, क्योंकि बस जहाज़ क्रैश होने ही वाला है। आप मुसाफिरों को बचाने की कोशिश करें। मैं मज़ीद आखिरी कोशिश करता हूँ, और नाकामी की सूरत में नीचे कूद जाऊँगा। इमरान ने कर्नल फरीदी की तरफ देख कर कहा तो कर्नल फरीदी ने हॉर्न भेज लिया। नहीं इमरान, तुम नीचे कूद जाओ, मैं खुद जहाज़ को संभालने की कोशिश करता हूँ, कर्नल फरीदी ने कहा। कर्नल साहब, मेरे ख्याल में आप आग की लपक फ्यूल की टैंकी तक पहुँचने ही वाले हैं। आप जल्दी करें, हमारी बहस से कुछ नहीं होगा। इमरान ने इस बार खुश्क लहजे में कहा
تو کرنل فریدی نے حالات کی سنگینی کو دیکھا اور کنٹرول پینل میں موجود پیراشوٹ ہونے کے باوجود اسے نہ لیا اور اعتماد سے نیچے سمندر کے سیاہ پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اب عمران نے دیکھا کہ عملے سمیت تقریباً تمام مسافر روتے پیٹتے جہاز سے جمپ لگا کر خود کو بے قرار سمندر کے حوالے کر چکے تھے۔ عمران نے ایک دفعہ پھر جہاز کو سنبھالنے کی کوشش کی اور سپیڈ پر اضافہ کیا تو جہاز ایک دفعہ پھر گولی کی طرح آگے بڑھا، مگر اس کو جھٹکا لگا اور اس کا رخ نیچے کی طرف ہو گیا۔ عمران دیکھ چکا تھا کہ اب جہاز میں سوائے اس کے اور کوئی مسافر اور جہاز کا عملہ موجود نہ تھا، اور عمران یہ بہت ہی خطرناک رسک لے رہا تھا کیونکہ آگ کسی بھی لمحے فیول کی ٹینکی پر پہنچنے ہی والی تھی، اور ایسا ہونے سے جہاز کے ساتھ عمران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ جس چیز کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ یکلخت جہاز کی ٹینکی میں فیول کو آگ لگ گئی تو زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز دھماکے سے پھٹا۔ پورا جہاز آگ میں جل کر سمندر کے سیاہ پانی میں گرنے لگا۔ عمران اس سے پہلے ہی برق رفتاری سے سمندر میں چھلانگ لگا چکا تھا اور صرف چند سیکنڈوں میں ہی نیچے پہنچ گیا، اور اسی وقفے کے دوران یہ سب معاملہ ہو گیا۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں اس وقت بلیک زیرو، سر سلطان، جوزف اور سلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں کے چہرے سطح تھے اور ان میں نمی تھی۔ جوزف کی آنکھیں تو سرخ تھیں جیسے بہت رویا ہو۔ اس کے علاوہ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران بھی دانش منزل کے میٹنگ ہال روم میں موجود تھے اور سب کے چہرے سدے ہوئے تھے، اور خاص کر جولیا کی آنکھیں تو سرخ تھیں جیسے بہت روئی، اور تمام ممبران اس طرح خاموش تھے جیسے ان سب کو سانپ سونگھ گیا۔ 10 افراد ہونے کے باوجود مکمل طور پر خاموشی طاری تھی، کیونکہ سیکرٹ سروس کے 6 ممبران اور 4 سٹارز کے 4 ممبران سبھی یہاں موجود تھے، کیونکہ 4 سٹار کے چاروں ارکان خاور، چوہان، نعمانی اور صدیقی بہرحال ایکس-2 کے ہی ممبرز تھے، مگر مکمل طور پر سناٹا تھا، جو کہ دانش منزل کے میٹنگ ہال میں آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج وجہ ایسی تھی کہ ان سب کے دل افسردہ تھے اور چہرے غمگین تھے، یہاں تک کہ جولیا کے ساتھ تنویر کا چہرہ بھی افسردہ تھا اور اس کی آنکھوں میں جولیا کی طرح نمی تھی۔ بلیک زیرو نے کمپیوٹر اسکرین پر تمام ممبران کو دیکھا تو طویل سانس لیا۔ طاہر صاحب، اب ممبران کو بریف کر ہی دیں اور ان کو تسلی دیں، سلیمان نے ہمت کر کے بولتے ہوئے کہا، حالانکہ بولتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رو پڑے گا۔ سلیمان، میں کیسے ممبران کو بریف کروں کہ اب عمران صاحب اس دنیا میں نہیں رہے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، لیکن اس کی آواز سلیمان سے زیادہ کانپ رہی تھی۔ مگر طاہر صاحب، آپ کب تک سیکرٹ سروس کے ممبران کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں گے؟ آخر ان کو بریف تو کرنا ہی ہوگا، اور اب صاحب تو نہیں ہیں، لیکن پاکیشا سیکرٹ سروس تو آپ کو ان کے بغیر کسی نہ کسی طرح چلانی ہی ہوگی، سلیمان نے مردہ دل سے کہا، جیسے عمران کی غیر موجودگی کا کہہ کر ان کو شدید ٹھیس پہنچی ہو۔ نہیں سلیمان، میں نے سیکرٹ سروس کے ممبران کو یہاں میٹنگ کے لیے نہیں بلوایا، لیکن میں کس طرح کہوں کہ اب عمران صاحب کو ان کو کبھی نہیں ملیں گے، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ عمران صاحب کے بغیر سیکرٹ سروس کا ایکس-2 کا راز برقرار رہ سکے گا۔ بلیک زیرو نے افسردہ دل سے کہا، ہاں طاہر صاحب، آپ کی بات درست ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ مس روشی بھی پاکیشا آنے والی ہیں،
اور کسی بھی وقت وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اور صاحب تو اب یہاں نہیں ہے۔ ایکس2 کے بارے میں مس روشی آپ سے ڈسکس کریں گی، لیکن فی الحال تو آپ ممبران سے بات چیت کریں اور ان کو تسلی اور حقیقت سے آشنا کر دیں۔ سلیمان نے طویل سانس لے کر افسردہ دل سے کہا۔ تو بلیک زیرو نے بھی طویل سانس لیا اور سر ہلا دیا۔ ہاں طاہر بیٹے، عمران بیٹے کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا، جسے ظاہر ہوتا ہے کہ بدقسمت جہاز کے مسافروں میں عمران بھی شامل تھا، سر سلطان نے کہا، کیونکہ وہ بھی اب تک جوزف کی طرح خاموش تھے اور گویا کہ ان کی آنکھوں میں بھی کوئی چمک نہیں تھی، بلکہ بے حد پریشانی عیاں تھی اور بہت غمگین تھے۔ لیکن انہوں نے بھی ہمت سے کہا، ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم۔ بلیک زیرو نے نم آنکھوں سے کہا اور میٹنگ ہال کا اسپیکر آن کر دیا، جہاں ان چاروں کو تمام 10 ممبران کرسیوں میں خاموش بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ہیلو ممبران، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ بلیک زیرو نے ہمت کر کے ایکس2 کے مخصوص انداز میں کہا۔ جی چیف، ہم سب تیار ہیں، جولیا نے کہا، اور بولتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی جولیا رو پڑے گی۔ ممبران، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جس جہاز میں عمران اور کافرستان کے کرنل فریدی سفر کر رہے تھے، اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور 10 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک دنیا کی کسی تنظیم کو اس جہاز کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ملی، اور آخر کار کل پوری دنیا کی نیوز میں یہ خبر عام ہو گئی کہ جہاں جہاز سمندر کے کسی نامعلوم حصے میں نامعلوم طریقے سے جل کر سمندر میں غرق ہو چکا ہے۔ اس خبر نے جہاں دنیا میں خلبلی مچائی ہے، وہاں ظاہری بات ہے تم لوگوں کے ساتھ فری لانسر کے طور پر کام کرنے والا تم سب کا دوست عمران بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ بات کرتے ہوئے بلیک زیرو کی آواز رند گئی، جسے سب ممبران نے واضح نوٹ کیا۔ آپریشن روم میں موجود سلیمان اور سر سلطان نے بھی اس کو اشارے سے ہمت کرنے کا اشارہ کیا۔ سر، مجھ سے عمران صاحب کی موت کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ بلیک زیرو نے میٹنگ ہال کے اسپیکر کا بٹن آف کرتے ہوئے سر سلطان سے کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ سلیمان، تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ اس طرح ممبران کو بریفنگ کرتے ہوئے جذباتی ہونا ہم سب کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال، کیونکہ سیکرٹ سروس کے ایکس2 کی ٹیم میں عمران ایک فری لانسر ہی ظاہر کیا گیا تھا۔ سر سلطان نے سلیمان کی طرف دیکھ کر کہا، تو سلیمان نے طویل سانس لیا اور سر ہلا دیا۔ سر سلطان نے دیکھا کہ جوزف اس طرح بیٹھا تھا جیسے اس میں روح ہی نہ ہو، اور اس کی آنکھیں گویا پتھریلی ہو چکی تھیں۔ سوری ممبرز، جلد بازی میں اسپیکر کے آف کا بٹن دب گیا تھا۔ خیر، میں آپ سب کو اس جہاز کے بارے میں بتا رہا تھا، جس میں عمران اور کافرستان کا عظیم سراغ رساں کرنل فریدی بھی شامل تھا۔ سلیمان نے ہمت کر کے ایکس2 کے مخصوص انداز میں کہا۔ نہیں چیف، میرا دل نہیں مانتا کہ عمران ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عمران زندہ ہے، لیکن کہیں مشکل میں ہے اور اسے ہماری ضرورت ہے، جولیا نے بھرپور جذبات میں کہا، اور ضبط ٹوٹنے کے باعث رو پڑی۔ جولیا، تم سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہو، تمہیں ہمت کا مظاہرہ کرنا ہی ہوگا۔ اگر تمہارا یہ حال ہوا تو دیگر ممبران کی بھی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ سلیمان نے جی چرا کر کہا، کیونکہ جولیا کو روتا دیکھ اس کا اپنا ضبط بھی ٹوٹ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور ایکس2 کے مخصوص
روپ میں خشک انداز میں کہا، جہاں تک اس جہاز کی بات ہے تو اس جہاز کی گمشدگی کو اب 10 دن ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا کی تنظیموں اور خاص کر یورپ کے معروف ممالک کی تنظیموں نے بھی اس جہاز کا سراغ لگانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن بہت کوشش کے باوجود کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو خبر دے دی گئی کہ وہ بدقسمت جہاز تمام مسافروں سمیت سمندر برد ہو چکا ہے اور اس کے مسافر جاں بحق ہو چکے، اور میں نے بھی یورپ میں اپنے نمائندوں اور سیکرٹ ایجنٹوں کے ذریعے معلومات لی ہیں، لیکن کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ سلیمان نے ایک شروع کے روپ میں ایک دفعہ پھر کہا، چیف، کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ عمران صاحب واقعی ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں؟ اس بار صالح نے رندی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو صالح، میں آپ سب ممبران کے عمران کے بارے میں جذبات جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، لیکن حقیقت کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا۔ آخر عمران بھی ہماری طرح ایک انسان ہی ہے، اور اس جہاز میں دیگر مسافروں کی طرح سوار تھا، اور جس طرح 10 دن گزرنے کے باوجود اس جہاز کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا، اس سے ظاہر ہے کہ عمران بھی اس بدقسمت جہاز کے بدقسمت مسافروں میں سے شامل تھا، اور بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ سلیمان نے نرم لہجے میں کہا، لیکن چیف، میرا دل نہیں مانتا کہ عمران ہمیں اس طرح چھوڑ کر چلا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ عمران کسی جگہ بہت مشکل میں ہوگا، لیکن زندہ ہی ہوگا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ بے شک ہم سیکرٹ سروس والے عمران کے بغیر ادھورے ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے اس کو ٹریس کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اس پر تنویر نے جذبات میں ڈوب کر کہا تو سیکرٹ سروس کے ممبران چونک کر اسے دیکھنے لگے، اور آپریشن روم میں بھی بلیک زیرو، سلیمان اور سر سلطان اور جوزف بھی حیرت سے تنویر کو دیکھنے لگے، اور عمران کے بارے میں یہ جذبات دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی دھیمی اور پھیکی سی مسکراہٹ تمام سیکرٹ سروس کے ممبران اور آپریشن روم میں بیٹھے ان چاروں کے چہروں پر آ گئی۔ تنویر، مجھے خوشی ہے کہ تم حقیقت پسند ہو اور آج عمران کی غیر موجودگی میں عمران کی اہمیت کو جان چکے ہو، مگر میں صرف تمہارے جذبات کی قدر ہی کر سکتا ہوں، لیکن عمران کو واپس نہیں لا سکتا، کیونکہ جب پوری دنیا کی سراغ رساں ٹیموں کو کوئی سراغ نہیں ملا تو میں عمران کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان کو اپنے چیف کی بھرائی ہوئی مگر افسردہ سی آواز سنائی دی، لیکن چیف، آپ ہم 4 سٹارز والوں کو حکم دیں، ہم چاروں عمران صاحب کے سلسلے میں اپنی طرف سے تحقیق کریں، کیونکہ ہم 4 سٹارز کے چاروں ممبران صرف منشیات فروشوں کے خلاف ہی ایکشن تک محدود رہ چکے ہیں، اور پھر بھی اس کام میں تقریباً ہر کیس میں عمران صاحب کی مدد سے ہی کیس حل ہوتے رہے ہیں، اور ہم 4 سٹارز والے اپنے محسن کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر چوہان نے کھڑے ہو کر جذبات کے عالم میں کہا، جی چیف، ہم سیکرٹ سروس والے بھی عمران صاحب کے سلسلے میں اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ آخر آپ کو پکیشا سیکرٹ سروس کا پوری دنیا میں ایک نام ہے، اور یہ سب ہماری بھرپور محنت اور صلاحیت، اور سچی بات یہ کہ عمران صاحب کی مدد سے ہمارا یہ بھرم ہے۔ اس پر کروسٹی نے بھی جذبات سے کہا، چیف، بے شک عمران صاحب کا ہم سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ فری لانسر کے طور پر کام کرنے والے تھے، لیکن کوئی اور نہیں، بلکہ آپ خود ہی ان کو ہم سیکرٹ سروس کا لیڈر بنا کر بھیجتے رہے، اور ہم اپنے لیڈر کے لیے، اپنے محسن کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اس بار صالحہ نے بھی بھرپور جذبات میں کہا، چیف، صالحہ درست کہتی ہے، اور مجھے یقین ہے
کہ ہم اللہ پاک کے خاص کرم سے عمران صاحب کو ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ عمران ہمارے عظیم لیڈر، ہمارے محسن زندہ ہوں گے اور کسی مشکل جگہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس بار صفدر نے بھی کھڑے ہو کر جذبات میں کہا، اور ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، کیونکہ دانش منزل میں موجود ہر فرد جانتا تھا کہ صفدر کس طرح عمران کے لیے جان چھڑکنے والا ممبر ہے۔ آپریشن روم میں سلمان ایکس2 کی سیٹ پر بیٹھا اور ان سب کے جذبات سن رہا تھا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیا جواب دے۔ لیکن اس وقت تک بلیک زیرو خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا، اور اس نے اشارے سے سلیمان کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ایکس2 کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دیکھیں، اب دنیا کی عظیم اور مضبوط ترین سیکرٹ سروس کے ارکان ہیں، اور بے شک عمران کے ساتھ تقریباً ہر مہم میں شامل رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا عمران سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ سب عمران کی وجہ سے صدمے میں ہیں، لیکن مجھے اپنے سب ممبران پر بھروسہ ہے کہ آپ کسی ایک فرد کے جدا ہونے سے ٹوٹ نہیں سکتے، اور عمران کے بغیر بھی دنیا میں اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ 9-10 دن تک دنیا کی مضبوط سراغ رساں ٹیمیں اس جہاز کے سراغ میں لگی رہیں، لیکن کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ جہاز آخر کہاں گیا؟ اس لیے دل کو جھوٹی تسلی دینے سے بہتر ہے آپ خود کو سنبھالیں، بلیک زیرو نے ایکس2 کے بھرپور روپ میں کہا۔ لیکن چیف، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی مجرم یا دہشت گرد تنظیم نے یہ حرکت کی ہو تاکہ اپنا کوئی مفاد حاصل کر سکے۔ اس پر صدیقی نے کہا تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں صدیقی، تمہاری بات بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن پوری دنیا کے معروف جزیروں اور خفیہ جزیروں پر بھی تحقیق کی جا چکی ہے، لیکن جہاز اور اس کے مسافروں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور جہاں تک اگر کوئی مجرم یا دہشت گرد تنظیم ایسا کرتی تو وہ اب تک اپنا مفاد دنیا کے سامنے رکھ چکی ہوتی، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود ایسا کسی قسم کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا، کوئی اطلاع نہیں ملی، بلیک زیرو نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو کیا چیف، ہم بغیر تحقیق کے عمران کو بھول جائیں؟ اس بار جولیا نے جذباتی انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن پھر بھی اس کے لہجے میں ادب ضرور تھا۔ اس سے پہلے کہ بلیک زیرو جواب دیتا، وہ اور آپریشن روم میں سر سلطان، سلیمان اور جوزف بھی چونک پڑے، کیونکہ اسکرین پر باہر کا منظر آویزاں تھا، جہاں کار میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور اسے دیکھ کر سب چونکے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، and don't forget like, share and subscribe my channel.